جس وقت قبر سے باہر نکالا جائے گا اپنے سامنے ایک نہایت بدبودار کریہ خوفناک مخلوق کو پائے گا، کہے گا تم کون ہو؟ کہا پہچانتے نہیں ہو؟ کہا نہیں، میں ہی تو تمہارے اعمال بد ہوں جن کو ساری زندگی اپنے اوپر سوار رکھا، زنا ہوں، چوری ہوں، ڈکیتی ہوں، جھوٹ ہوں، آج وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے اوپر سواری کرتا ہوا رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں۔ معزز سامعین گرامی قدر، بے شک کامیاب صرف وہ ہے جو آگ سے بچ گیا اور جنت الفردوس میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جنت کو تیار کیا تو جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ جنت کا نظارہ کر کے آؤ۔ تو جبریل امین جنت کا نظارہ کر کے آئے اور کہنے لگے اے اللہ، اس میں تو ہر شخص چلا جائے گا اور اس سے کون محروم رہے گا؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کے راستے ذرا طے کر کے آؤ، جنت کے راستوں پہ جو مشکلات، تکلیفیں، ابتلائیں، مصیبتیں موجود ہیں ان کو ذرا سجا کے آؤ۔ اور پھر جبریل امین کو بھیجا جنت کی طرف، تو جبریل امین نے جنت کے راستے پہ آنے والی مشکلات، تکلیفیں، فاقے، صبر، آزمائشیں، غم، دکھوں کو دیکھا تو اللہ کے پاس جانے لگے اور جا کے کہنے لگے اے اللہ، مجھے لگتا ہے اب دنیا میں کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ بعین اسی طرح جب جہنم کو بنایا، جبریل امین کو بھیجا تو کہنے لگے دنیا میں سے کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اس میں جائے گا۔ اب آپ جب اپنی مخلوق کو اس کا بتا دیں گے تو کوئی پاگل ہی ہوگا۔ نبی چلے جائیں گے، رسول چلے جائیں گے، پیغمبر یہ دعوت دے دیں گے کہ جہنم ایسے ایسے ہے، کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ جہنم کے راستوں کو ذرا آراستہ اور پراستہ کر کے آؤ۔ جبریل امین کو دوبارہ بھیجا، اب دیکھ کے آؤ۔ جب جنت کا رستہ وہ پہلے دیکھ چکے، اب جہنم کے رستے کو دیکھا، آسان، سہل، بغیر مصیبت، آسانیوں کے ساتھ اٹا ہوا، حرام کے ساتھ مزین، گناہ با لذت کے ساتھ آراستہ و پراستہ۔ ایک ایک جملہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان جنت کے نہایت قریب ہوتا ہے، ایک جملہ منہ سے ایسا نکلتا جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، ایک جملہ۔ ان راستوں کو دیکھ کے جبریل امین کہنے لگے اے اللہ، اب تو لگتا ہے پوری مخلوق اسی میں جائے گی، اے اللہ ہمیں اس آگ سے بچا لے۔ بنیادی طور کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جہنم کا تذکرہ اور جہنم کے واقعات صحابہ کے سامنے رکھے ہیں، صرف تزکیہ نفس کے لیے رکھے ہیں، صرف خوف خدا کے لیے رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دھماکے کی آواز آئی، دھماکے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا پتہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہا ہمیں نہیں علم۔ کہا اللہ نے تمہیں سنانے کے لیے، اور بنیادی طور پہ حدیث بھی وہی ہے، تو اللہ نے پوری دنیا میں اور کائنات میں یہ پیغام دینے کے لیے ایک منظر کو، ایک آواز کو افشا کیا ہے۔ یہ 70 سال قبل جہنم کے ایک حصے میں پھینکا گیا ایک پتھر تھا جو اب اس کی تہ پہ لگا ہے تو آواز آئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جہنم سے اس طرح ڈرایا کرتے تھے، صحابہ خود بیان کرتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ میں سے، اور دنیا کی آگ میں ہی سورج بھی شامل ہے، دنیا میں ہی یہ دنیا کے سسٹم کے اندر سورج شامل ہے، اور سورج کا جو پلازمے کا جو باہر کا ٹمپریچر ہے، سائنس کے طالب علم جانتے ہیں 35 لاکھ بلکہ کئی جگہ 35 ملین ڈگری کا ذکر بھی موجود ہے، 35 لاکھ ڈگری۔ یہ جو حدت اور شدت ہے آگ کی اس دنیا کے اندر، ایک وہ ہے جو چولہے کے اوپر جلتی ہے، ایک وہ ہے جو لکڑی سے جلتی ہے، ایک وہ ہے جو فرنس سے جلتی ہے، ایک وہ ہے جو ایٹم بم میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک چائنا نے بھی اسی طرح یورینیم کے ساتھ ایک نیوکلیس کا تجربہ کیا ہے، اس کی حدت اور شدت سورج سے بھی زیادہ ہے۔ یہ دنیا کی جتنی آگیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی آگ کے سامنے 70واں حصہ ہے، اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔
+70 और 70 गुना में फर्क होता है, 70 गुना ज्यादा है। अल्लाह ताला उस आग से मुझे और आपको महफूज रखे। ये जो कब्र के अंदर फासक और फाजर का जिक्र किया, जिस वक्त कब्र से बाहर निकाला जाएगा, अपने सामने एक निहायत बदबूदार करीह खौफनाक मखलूक को पाएगा। कहेगा तुम कौन हो? कहा पहचानते नहीं हो? कहा नहीं, मैं ही तो तुम्हारे आमाले बद हूं, जिनको सारी जिंदगी अपने ऊपर सवार रखा। जना हूं, चोरी हूं, डकैती हूं, झूठ हूं, बदगोई हूं, गीबत हूं, लानतान हूं, हराम होरी का गुनाह, मैं ही तो तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे गुनाहों को ये अल्लाह ने मुजस्सम शक्ल दी है, सारी जिंदगी अपने ऊपर सवार रखा। आज वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे ऊपर सवारी करता हुआ रब की बारगाह में पेश हो जाऊं। पहले ही इंसान जो फासिक और फाजिर है, घसीटता हुआ पता नहीं किस आलम में कब्र से उठेगा, फिर अपने गुनाहों का ये बोझ मुजस्सम हालत में अपने ऊपर लाद के ले जाएगा। जैसे जन्नती को उसके नेक अमाल सवार करके अपने ऊपर कहेंगे तूने मुझे सवार रखा था, आज वक्त है तू मेरी सवारी कर, नेक अमाल लेके जाएंगे। इसी तरह बद अमालियों को उठाता हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश होगा। और ये जो एक बाब है, खास तौर पे इसको कहते हैं क़यामत के दिन के अहवाल। इस बारे में मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना इकबाल किलानी की एक किताब है क़यामत का मंजर और क़यामत के दिन के अहवाल। अगर आप चाहते हैं इस बारे में डिटेल मुतालिया करना, हमारा मौजू चूंकि जहन्नुम से रिलेटेड है, इसकी सिर्फ ज़िमनी हम तस्करा करेंगे। जो इसकी तफसीलात चाहता है, कुरान बड़ा पड़ा, कुरान पाक में 2 मौजू बड़े तफसील से बयान हुए हैं, बड़े तफसील से। एक क़यामत के दिन का मंजर, एक जहन्नुम की होलनाकियां, एक क़यामत के दिन का मंजर और जन्नत के नज़ारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर भी हैं और नज़ीर भी हैं, डराने वाले भी हैं और खुशखबरियां सुनाने वाले भी हैं। क़यामत के जुज़ियात को भी जन्नतियों और जहन्नमियों के हवाले से कुरान पाक में बहुत तफसील से बयान किया गया है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब साहबा ने पूछा कि आप के ऊपर बुढ़ापे के असरात नमूदार हो गए हैं, तो रसूलुल्लाह ने खुद कहा था, मुझे सूरह हूद ने, सूरह नबा ने, सूरह मुरसलात ने, सूरह कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया। इसमें क्या है? इसमें क़यामत के बाद अहवाल हैं, इसमें जहन्नुम के बाद तज़किरे हैं। वो अगर आप उनको समराइज करें, ये तवील बाब है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा अल क़ारिअतु मल क़ारिअह हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। ये अगर आप 30वें पारे कोई तर्जुमे से पढ़ें तो आपको क़यामत के बहुत से अहवाल का, 29वां पारा, बहुत से अहवाल का आपको अंदाजा हो जाएगा। इसको यौमुल आज़िफ़ा और यौमुर रजफ़ा और इस यौम के हवाले से बेशुमार बातें, और उसके अंदर ये भी बातें हैं कि चेहरे उस दिन गुबार आलूद होंगे, तरहकुहा कतरा, और चेहरों के ऊपर गम होगा। वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा भी होंगे, ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा भी होंगे, व वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, गुबार आलूद होंगे। हत्ता के इस दिन के हवाले से अगर सिर्फ तेजी से कहा जाए तो एक आयत इंसान को समझने के लिए काफी है कि नफ्सा नफ्सी का ऐसा आलम होगा कि नबी जो पूरी दुनिया की हिदायत के लिए आए, उस दिन वो भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। नबी पैगंबर जो अपनी उम्मतों के लिए आए, उस दिन उनके मुंह पे भी यही अल्फाज होंगे, नफ्सी नफ्सी। है अल्लाह आज के दिन हमें मुआफ कर देना, हमें मुआफ कर देना। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती। हर बंदा अपाधापी में होगा, हर बंदे को अपनी ही जान की फिक्र होगी। और कुरान पाक में यह आयत है, बंदा चाहेगा मेरे बीवी बच्चे बाप बेटे पूरी दुनिया जहन्नुम में चली जाए, मैं अकेला जन्नत में चला जाऊं। हर बंदे की यह है बस। यानी इंसान इस तरह खुद गर्जी का शिकार होगा। अम्मी आयशा जब ये बात पूछा करती थी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसीलिए ब्लाग भी करती है, क्या बगैर कपड़ों के उठाए जाएंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे। उस दिन कपड़ों की होश होगी? होश ही नहीं होनी, होश ही नहीं रहनी। उस दिन बंदे को यह भी नहीं पता होना
کہ میں ننگا اٹھایا گیا ہوں یا کپڑے پہن کے اٹھایا گیا ہوں. ہر بندہ اتنا اس دن کی حدت اور شدت سے، اور صحیح حدیث کے الفاظ ہے، صحیح حدیث کے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عذاب قبر کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، جی عذاب قبر ہے نہیں حدیث میں. میں آپ کو صحیح حدیث اور قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت کرتا ہوں کہ جو یوم حشر ہے، جس دن قیامت قائم ہونی ہے، اللہ کی قسم وہ دن قبر کے عذاب سے بھی زیادہ شدید ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. وہ دن عذاب قبر سے بھی زیادہ شدید ہے، اور قرآن بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے. وجہ سن لیجیے. انبیاء کے پاس تو امتیں آ رہی ہوں گی نا، امتیں آ رہی ہیں کہ کچھ کر دیجئے نبی، آج اپنی جان بچ جائے، آج ہماری جان بچ جائے. بالآخر سارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، ایک بھائی ہونے کی نسبت سے، ایک بڑے پیغمبر اور رسول ہونے کی نسبت سے کہیں گے آپ ہی اے اللہ کے رسول، آپ سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ پیغمبر تھے، آج ہمیں بولنے کی جرت نہیں ہو رہی، اب آپ ہی اللہ سے سفارش کر دیجئے. کس چیز کی؟ حساب کتاب شروع ہو جائے. لوگ اس حشر کے دن کی حدت شدت سے اتنا تنگ آ جائیں گے کہ نبیوں کو کہیں گے ہمیں جہنم میں چاہے ڈالنا ہے اللہ ڈال دے، لیکن حساب کتاب شروع کر دیا جائے، کوئی نتیجہ نکل آئے، کوئی پتہ لگے. ہم نے کہا جانا ہے یہ دن اتنا ہولناک ہوگا، سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. قبر کے عذاب سے اگر تم اس کی حدیثوں کا انکار کر بھی دو گے تو حشر کا بھی انکار کر دو گے. یہ صرف باتیں ہیں دل کو تسلیاں دینے کے لیے. حشر کا دن تو آنا ہے. اس دن ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا گردن تک، کسی کا سر تک. اور کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے علاوہ. اور عرش کا سایہ پانے والے 10-12 جو خوش نصیب ہیں ان کو بھی یاد کیا کیجئے اور علماء سے سمجھا کیجئے. ایک ہی حدیث میں 7 کا ذکر ہے، یہ سایہ عرش کا، اور اس کے علاوہ ایک عظیم الشان سایہ اور بھی ہوگا، وہ سایہ صدقے کا ہوگا. ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. ہر بندہ جب پسینے میں غرق ہو رہا ہوگا، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے وہاں بھی اپنے صدقے کے سائے میں اطمینان سے وقت گزارے ہوں گے. ہاں یہ بات آتی ہے، یہ بات اس دن کی شدت کے حوالے سے یاد رکھیے گا، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. کافروں، فاسقوں، فاجروں اور گناہ گاروں کے اوپر تو یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک کے بھی. جب انسان مصیبت اور مشکل میں ہوتا ہے، آپ کو پتا وقت آہستہ گزرتا ہے، یہ ایک نیچرل سی بات ہے، ان احادیث میں تضاد نہیں ہے. 50,000 سال کا دن 1,00,000 سال کے برابر اس کو لگے گا، اور بندہ مومن کو یہ 50,000 سال کا دن، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ایک دن کے برابر لگے گا جو اطمینان میں ہوگا. لیکن اس دن میں جانے کے باوجود نیک بندے بھی آپاداپی میں ہوں گے، نیک لوگ بھی آپاداپی میں. جب نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اور اس کے بعد ایک اور کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اس دن کی شدت اور حدت سے نیک لوگوں کی کیفیت زکام جیسے. اس دنیا میں آپ کو زکام کے بعد جو فیلنگ برین پہ فیل ہوتی ہے نا، جب نزلہ زیادہ بہتا ہے تو انسان کا دماغ جس کیفیت کا شکار ہوتا ہے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن یہ کیفیت دے گا، اور برے لوگوں کی جو کیفیت ہوگی اس کا میں اور آپ ادراک اور شعور بھی نہیں کر سکتے. حساب کتاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہ یہ دفیل حدیثیں ہیں. جب شروع ہو جائے گا، ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق نامہ اعمال تھمانا شروع کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال رائٹ ہینڈ کے اندر پکڑایا جائے گا. ہاں مقرؤ کتابیہ، لہراتے پھریں گے اپنے نامہ اعمال کو اپنے رشتہ داروں کے سامنے. لیکن وہ شخص جس کو الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہ ہاتھ پیچھے کر لے گا، اس کو پھر پیچھے سے پکڑایا جائے گا. آپ کو یہ قرآن کی آیتوں میں جو 2 باتیں نظر آتی ہیں، یہ تضاد نہیں ہے، یہ ہم نے سمجھا نہیں. الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا ایک جگہ آتا ہے، اور ایک جگہ آتا ہے کمر کے پیچھے سے ورا ظہری، پیچھے سے پکڑایا جائے گا. پکڑایا الٹے ہاتھ میں ہی جائے گا، جب پکڑایا جانے لگے گا الٹا ہاتھ آگے کر، وہ پیچھے کر لے گا، ایسے پیچھے.
تو اس کو پیچھے سے تھما دیا جائے گا. کوئی اختلاف نہیں ہے, ایک ہی بات ہے. یہاں وہاں انکار کرنے والے ہر چیز میں اختلاف, جی حدیث اس سے اپوزٹ جا رہی ہے, جی یہ دیکھیں جی قرآن کی ایک آیت جی دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے. کوئی نہیں ٹکرا رہی. جب الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ ڈر کے گھبراہٹ کے ساتھ ہاتھ کو یا لیتنی لموت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ گیا ہوتا, اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا حساب ایسے ہونا ہے, ایسے ہوتا ہے حساب, ایک ایک لمحے ایک ایک پل کا حساب ہونا تھا. اے کاش میں مر جاتا, موت کے بعد مجھے زندہ ہی نہ کیا جاتا, موت کے بعد مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا. ماغنا عنی مالیہ, اتنا جو میرا مال تھا کوئی کام نہیں آ رہا. ہلاک عنی سلطانیہ, میں وزیر اعظم تھا, میں صدر تھا, میں ڈی آئی جی تھا, میں ایس ایچ او تھا, میں حاکم تھا, میں مقتدر تھا, کوئی چیز میرے کام نہیں آ رہی. خذوہ فغلوہ, جس وقت وہ یہ اعلان کرے گا اللہ کا بھی اعلان آئے گا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. خذوہ, پکڑو, پکڑو اس مجرم کو, جکڑو اس مجرم کو. کس میں؟ زنجیروں میں. کون سی زنجیروں میں؟ جو فرشتوں کے 70 ہاتھوں کے برابر ہیں. فرشتے کے ہاتھ کی لمبائی چوڑائی کیا, ایک زنجیر. آنن فانن اللہ رب العزت کا یہ قول سنتے ہی فرشتے چاروں طرف سے ایک جہنمی کا جس کا نامہ عمل پکڑایا گیا, خذوہ فغلوہ, پکڑو اور جکڑو, قید خانے میں لے چلو, اس کو آگ میں ڈال دو. اتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھیں گے. اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی عذاب نہ ہوتا, صرف اس کو پکڑنے کے وقت چاروں طرف سے جو اللہ کے فرشتے ٹوٹیں گے, یہی عذاب کافی ہے. ٹکا بوٹی ہو جائے گی اور زنجیروں میں جکڑ کے باندھ کے جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا. جہنم کے 7 دروازے ہیں, 7. یہ موضوع طویل ہے, مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور جنت کے 8 دروازے ہیں, وہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر دلیل ہے. جہنم کے 7 دروازے ہیں. اور جہنمیوں کی جو اکثریت ہے ان کو کس کس قسم کے عذابوں سے اور ان کی کیفیات کیا ہوں گی, ان کے صرف آپ کو احوال بیان کرنے. آپ نے تفصیل قرآن پاک کی 29ویں 30ویں پارے کی صورتوں کی تفاسیر جا کے دیکھنی ہے. کتابیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں, جہنم کے بیان, جہنم کی ہولناکیاں, قیامت کے دن کے حوال, قیامت کی ہولناکیاں. یہ کتابیں پڑھنے سے خوف خدا دل میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موٹی موٹی باتیں بیان کی ہیں اس حوالے سے, جب بھی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا سب سے پہلا کام اس کے جسم کی قد و قامت کو تبدیل کر دیا جائے گا. وہ تبدیل کیوں کیا جائے گا؟ جیسے جنت میں قد آدم ہے, حسن یوسف ہے, اخلاق محمدی ہے, عمر عیسیٰ, ہر جنتی 33 برس کے قریب عمر میں جنت میں داخل ہوگا اور اس کا قد آدم جیسا ہوگا اور اس کا حسن حضرت یوسف جیسا ہوگا اور اس کے اخلاق نبوی کی طرح ہوں گے. اسی طرح جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اس کا قد, اس کی شباہت, اس کا جثہ, آپ بتائیے عقلی طور پہ کس کے جیسا ہونا چاہیے؟ کس کے جیسا ہونا چاہیے؟ سبحان, بالکل ابلیس کی طرح ہونا چاہیے, شیطان کی طرح ہونا چاہیے, جس کی پیروی کیا. اور یہی صحیح احادیث سے ثابت ہے. جسم کو بڑھا دیا جائے گا, بڑا کرتے 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 صحیح احادیث میں آتا ہے ایک آدمی کی جہنم میں بیٹھنے کی جگہ, ایک آدمی کی مکہ اور مدینہ کے مابین فاصلے جتنی ہوگی. مکہ اور مدینہ کے مابین. اسی لیے یہ باتیں ان کو ایسے لگتی ہیں, یہ دیکھیں جی منکرین حدیث نے تو ہر چیز کا انکار کیا لیکن قرآن کا بھی کر دیا. ایک جہنمی کی دانت کی کیفیت, جب جسم اور بیٹھنے کی جگہ بیان کر دی, آپ خود سوچ لیجئے یہ بڑھایا کیوں جا رہا ہے. آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے. اس کو بڑھانے کی مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ جتنا سرفیس ایریا کسی چیز کا زیادہ, انسان کا بھی اتنی زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. اتنے زیادہ ریسپٹرز ہوتے ہیں, اتنے زیادہ درد کو محسوس کرنے والے ریسپٹرز ہوتے ہیں. ایک دانت احد پہاڑ جتنا, ایک دانت جہنمی کا احد پہاڑ جتنا ہوگا.
تو اس کے جثے کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کان سے لے کے کندھے تک جہنمی کی 70 برس کی مسافت ہوگی. کس جانور کی یہ علم نہیں ہے. لیکن ابو ہریرہ سے جب یہ حدیث سنی صحابہ تو حیران رہ جاتے تھے, اور جب وہ بیان کرتے تھے کہ کان سے کندھے تک 70 برس کی مسافت ہوگی, یہاں پہ خون کی اور پیپ کی نہریں چلیں گی. صرف کان سے کندھے کے درمیان خون کی اور پیپ کی نہریں چلیں گی. تو ایک تابعی نے آگے بڑھ کے ابو ہریرہ سے پوچھا نہریں چلیں گی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے رسول اللہ کا صحیح شاید مفہوم آپ تک نہیں پہنچایا, نہریں نہیں وادیاں چلیں گی. اتنی بڑی وادیاں کہ ان میں انسان اپنی کشتیاں چلا سکے گا ایک جہنمی کے لیے. اور اس کی جلد کے بارے میں صحیح حدیث ہے 42 ہاتھ, یعنی آج کل کے دور میں 63 فٹ موٹی جلد کر دی جائے گی. کس وجہ سے؟ ریسپٹرز کی وجہ سے, جلانے کی وجہ سے. اس آگ جس کا کھانا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, جس کا کھانا پینا انسان اور پتھر ہیں, تو انسان کو بھی اتنا موٹا تازہ کر کے اس کے اندر ڈالا جائے گا, اس کی جلد کی موٹائی 63 فٹ کے برابر ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ خود اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں قرآن پاک میں, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جب یہ 63 فٹ کی جلد جل جائے گی تو آٹومیٹک ریسپٹر ختم ہو گئے, درد کا احساس کرنے والی ساری چیزیں تو جل گئی, اب درد کیسے ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ تعالیٰ نے بھی, اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے. آج ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس اگر اس چیز تک پہنچ گئی ہے کہ جلد جل جائے تو درد کے اکثر معاملات جلد کے اندر ریسپٹر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے جب ان کی جلدیں جل جائیں گی اللہ تعالیٰ نئی جلدیں دے گا, اور اس کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے تاکہ وہ نئے سرے سے عذابوں کو چکھیں, دوبارہ عذابوں کو چکھیں. ایک دفعہ جلد جل جانے کے بعد اگر بندے کے ذہن میں خیال آ رہا ہے اب تو درد ہونی ہی نہیں, نئی جلد دی جائے گی تاکہ دوبارہ نئے سرے سے عذابوں کو چکھیں. یہ اجمالی کیفیات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ. کتنی ڈرانے والی آیت ہے کہ جب جہنمی کو جہنم کے سامنے کیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے جہنم جس طرح مرغی دانہ چگتی ہے نا, اعلان ہو رہا ہے یہ بندہ جہنمی ہے, فرشتے اس کو زنجیروں میں جکڑ رہے ہیں, جکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, جہنم وہاں سے لپک رہی ہے اور اس کی شکل ایک جانور کی طرح, جس طرح مرغی دانہ چنتی ہے ویسے ہی فرشتوں کے ہاتھوں سے ابھی جہنم کی طرف لانے کی بھی ان کو تخیر نہیں ہوگی, فرشتوں کے ہاتھوں سے ایسے اچک لے گی جس طرح مرغی دانہ اچکتی ہے. اور تقاد تمیز من الغیظ, اور وہ اس دن اتنے غصے میں ہوگی لگے گا کہ غصے سے پھٹ جائے گی. اس طرح چیخ مار کے جہنمی کے اوپر حملہ آور ہوگی اور اس کو لے کے اپنے اندر چلی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو احوال جہنم کے اندر کے بیان کیے, اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے, اور محفوظ رکھنے کے طریقے بھی بیان کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی گرم دن اٹھتا ہے اور موسم میں حدت اور شدت دیکھتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ یہ دن اتنا گرم ہے, دنیا کی آگ, اے اللہ جہنم کی گرمی سے بچا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے اے جہنم تیرے فلاں حصے سے, یعنی گرم حصے سے فلاں بندے نے پناہ مانگی ہے, میں نے بھی پناہ دی, تو بھی پناہ دے دے. مانگیں گے تو ملے گی نا. ہر روز دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے. جو 3 دفعہ دعا کرتا ہے جہنم اللہ سے سفارش کرتی ہے یہ بندہ اللہ مجھ سے ڈرتا ہے گھبراتا ہے, اس کو میرے پاس نہ لا. یہ ہر روز مجھ سے بچنے کی دعائیں کر رہا ہے. 3 مرتبہ کم از کم اٹھتے ساتھ یہ دعا کیجیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک سرد رات کو بندہ مومن اٹھتا ہے اور ایک سرد دن کو بندہ مومن اٹھتا ہے, اور اس دن اللہ کو کہتا ہے اللہ اتنی سردی,
اے اللہ جہنم کی سردی سے بچا، تو جہنم کہتی ہے اس کا ایک حصہ زمہریر ہے جس میں سرد عذاب دیا جائے گا، جس کا ٹمپریچر بھی دنیا کے ٹمپریچروں سے 70 گنا زیادہ سرد ہوگا۔ تو جہنم کہتی ہے اللہ تعالیٰ وہ مجھ میں نہیں آنا چاہتا، تو بھی اس کو جہنم کے تیسرے درجے زمہریر سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندہ یہ ٹھنڈ کے عذاب سے بھی بچنے کی دعا کرتا اللہ اس کو بھی بچا لیتے، ایک آگ کے عذاب سے بچنے کی اور ایک جہنم میں ٹھنڈ کا عذاب ہے اس سے بھی بچنے کی بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ میں اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، لیکن بغیر محنت کے، بغیر سٹرگل کے اور بغیر تکلیف اور آزمائش کے۔ یہ تکلیفیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، یہ مصیبتیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ یہ سن کے خوش نہیں ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں صحابہ کی یہ بھی ٹریننگ کرتے تھے، اللہ کی قسم ایک تکلیف جو کانٹا چبھنے کی بھی بندہ مسلم کو آتی ہے اس سے گناہ معاف ہو جاتے۔ تکلیفوں پہ پریشان ہوتے ہو، تکلیفوں اور آزمائشوں کے اوپر بےتاب ہو جاتے ہو اور اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہو، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ بخار بھی تمہارے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ محدثین نے ایک عجیب بات لکھی ہے اس ضمن میں، ان حدیثوں کی تشریحات میں ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ کسی وقت انسان جیب میں کوئی چیز رکھتا ہے، کوئی بھی، میں آپ کو مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیب میں چابی رکھی ہے گاڑی کی، یا جیب میں بٹوا رکھا ہے، یا جیب میں موبائل رکھا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا ہے، موبائل نہیں ہے، گاڑی کی چابی نہیں ہے، بٹوا نہیں ہے۔ انسان ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے میں پریشان ہوتا ہے نا، وہ کہاں گیا، یہ اچانک کفیر، موبائل کہاں گیا، وہ گاڑی کی چابی کہاں گئی، بٹوا کہاں گیا۔ محدثین نے لکھا اللہ کی قسم یہ جو ایک لمحے کے 100ویں حصے میں بندہ مومن کو تکلیف آتی ہے، یہ بھی بندے کے گناہوں کو معاف کرواتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی ہے کہ کل قیامت کے دن مصیبتوں اور آزمائشوں کے شکار بندوں کو دیکھ کر آسانی اور آسائشوں سے زندگی گزارنے والے خواہش کریں گے کاش ہمیں اس دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کینچیوں سے۔ آج ہمیں تھوڑی سی بھی مصیبت آ جائے، اللہ دعا نے، میں یہ اللہ معاف کرے کسی کو تان تشنی نہیں، میرے پاس بھی، اپنی بھی، کہنے والے کی بھی ایک کیفیت، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بڑی مصیبت دیکھی اللہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، جس کی اللہ نہیں سنتا اس کی میں سن لوں گا، اس کی مخلوق سنے گی، جس کی اللہ نہیں سنتا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ سے مایوس مت ہو جانا، اور اللہ سے مایوس ہو کے کہاں جائے گا، کہاں جائے گا، جا اس دن انسان، کل قیامت کے دن، یہ بھی قرآن کی آیتوں کا مفہوم ہے، کس اللہ کے سامنے پیش جو ہو گیا ہے، وہ دن قائم جو ہو گیا، کہاں بھاگ جائے گا، اب کوئی ٹھکانہ ہے، اب کوئی وقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے میں قبر سے جب اٹھوں گا اور سب سے پہلے مجھے ہی خلت ہے اور مجھے ہی کپڑے پہنائے جائیں گے، لیکن میں دیکھوں گا ایک شرف اور اعزاز۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کم ہو گیا، کسی نبی کا اعزاز کسی خاص اینگل میں زیادہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک مرتبہ شیطان کو بھی جنات کو قابو کر لیا اور چھوڑ دیا، کہا بھیا سلمان کی بادشاہت کی حیا آ گئی۔ اسی طرح رسول اللہ نے خود فرمایا کہ حضرت موسیٰ عرش کا پاوا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے میں جب اٹھوں گا۔ یہ ایک جزوی فضیلت کسی کو کسی پہ ہوتی ہے، لیکن اس سے کل فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ جہنم کے بعد اقوال اور مکالمات کو آئندہ آنے والے خطبات میں اور دروس میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن جو ایک بات کامن ہوگی جہنمیوں جائے، سب سے بڑا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں تھے پڑھتے، پہلی بات۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں تھے کرتے۔ یہ عمومی کلیہ قاعدہ جنرل سوال کیا ہے، جنرل جواب ہے، جو عموم ہے، جو سب سے زیادہ جواب ہوگا وہ یہ ہوگا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیا بات لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں تھے پڑھتے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں تھے کرتے اور مسکینوں کو اور بھوکوں کو کھانا نہیں تھے کھلاتے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔